نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا استغفار پڑھ. دوسرا شخص آیا. اس نے کہا میرے کو فلانا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار پڑھ. پھر تیسرا شخص آیا. اس نے کہا کہ میرے کو یہ پرابلم ہے, یہ مشکلات ہیں. انہوں نے کہا استغفار کر. تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا, ہر بندے کا الگ مسئلہ تھا لیکن آپ نے سب کو یہ استغفار پڑھنے کو کہا, ایسا کیوں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اپنی قوم سے کہا کہ استغفار پڑھو, استغفار کرا کرو. اگر تمہیں اولاد نہیں ہے, تمہیں روزی نہیں مل رہی, یا تمہارے کھیت ہرے بھرے نہیں ہو رہے, کسی بھی چیز کی مشکلات ہے تو استغفار کرو. جب نوح علیہ السلام نے استغفار کہا تو استغفار ہر مسئلے کا حل ہے. استغفار میں ہر مسئلے کا حل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول ہے. تو استغفار میں ہر مسائل کا, ہر مصیبت کا, ہر مشکل کا, ہر غم کا حل ہے. اور یہ تکلیف, یہ مشکلات, یہ مصیبتیں, یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس سب کا حل استغفار میں ہے. اور یہ آزمائشیں, یہ مشکلات ہیں, تو آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ جو ہستی ہیں وہ ہے انبیاء اکرام. اب تمام انبیاء اکرام کے اوپر ہر طرح کی مشکلات, ہر طرح کی آزمائشیں, ہر طرح کے غم ملے ان کو, ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں لوگوں نے ان کو. تو اگر یہ تکلیفیں, یہ غم, یہ مشکلاتیں اگر یہ صحیح نہیں ہوتی, یہ غلط ہوتی, تو انبیاء کو, نبیوں کو اللہ رب العزت کوئی تکلیف, کوئی آزمائش یا کوئی غم نہیں دیتا. ان کی زندگی غموں سے, مشکلات سے بھری ہوئی ہے. تو ہر غم, ہر مشکلات کے اندر آپ کو صبر کرنا ہے. 100 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں صبر کا حکم آیا ہے. اور پھر وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے. صبر کرنے والے, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جنت میں قیامت والے دن وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں اور مشکلاتیں گزاری ہوں گی اور انہوں نے اس پہ صبر کیا ہوگا, تو ان کو فرشتے جو ہے نا سلوٹ کریں گے, ان کا استقبال کریں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو مشکلات جو ہے ان میں انسان کا اللہ اپنے قریب کرتا ہے اور ان کے درجات بڑھاتا ہے, ان کو بہترین کر کے اور جنت میں جانے والا بناتا ہے. تو یہ مشکلات یہ سب چیزیں آتی ہیں. آخر میں آپ کو ایک مثال دوں گا. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, اور بڑے بہترین پلانر تھے عرب کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر. یعنی کہ ان کا مائنڈ بہت ایکسٹرا آرڈنری چلتا تھا, ان کا مائنڈ بہت اچھا تھا, یعنی کہ پلاننگ بہت اچھی کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر کے گورنر لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر لگایا. تو وہاں پہ ایک صحابی نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ رومی, یہ کرسچن جو ہیں, عیسائی, یہ غلبہ پا جائے گی یہ قوم. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے, مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے, عیسائیوں پہ. مصر میں یہ سارے عیسائی اور رومی تھے, تو ان پہ میں نے حکومت کی, میں جانتا ہوں یہ کس وجہ سے غالب آ جائیں گے. ان کی 5 خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کی
جو خصوصیات تھیں ان کے کامیاب ہونے کی یہ غلبہ پا جائیں گے ان کی خصوصیات بتائیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلی ان کی خصوصیت یہ ہے جب ان پہ کوئی مصیبت یا کوئی غم یا کوئی تکلیف آتی ہے تو گھبراتے ہیں لیکن بہت جلدی اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو فوراً غور و فکر کرتے ہیں کہ ہماری کیا غلطی تھی اس میں, اپنے آپ کو رسپونسیبل کرتے ہیں, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور فوراً دیکھتے ہیں, محاسبہ کرتے ہیں شاید میری جو ہے نا بات کا انداز غلط تھا یا میری جو ہے نا پلاننگ غلط تھی, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی کاروبار میں, بزنس میں یا کسی تجربات میں, کسی بھی جگہ پہ اگر ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف یا کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کا فوراً بہت جلدی محاسبہ کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں, حل کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں ہائے میں مصیبت میں چلے گیا, اور کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے. یعنی کہ حالات کو, تقدیر کو بلیم گیم نہیں کھیلتے, اپنے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو رسپانسیبل ٹھہراتے ہیں اور فوراً اس کا حل نکالتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں, ریکور کر لیتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے, اگر کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے, جیسے کوئی انٹرویو دیا اس میں نقصان ہو, مطلب ناکامی ہو گئی, کوئی فیلئر آتا ہے زندگی میں, اس فیلئر کے اندر یہ مایوسی میں نہیں جاتے. مایوسی میں جانے کے بجائے اپنی غلطی چیک کرتے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کہاں میں مطلب میری تعلیم میں کوئی کمی ہے یا میرے کانفیڈنس میں کمی ہے یا میرے جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کرنے میں کوئی کمی ہے, اس کا حل ڈھونڈتے ہیں, اپنی کمزوریوں کو پورا کرتے ہیں اور ریکور کر جاتے ہیں. اور تیسری ان کی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر پلان کر کے کوئی جنگ, کوئی لڑائی, کوئی کسی سے بھی کوئی دشمنی بھی لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے وہ دشمنی لیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اپنے استطاعت کے مطابق قوت جمع کرو, طاقت جمع کرو, تو پھر ایکشن کرو, پھر جو ہے نا اپنے دشمن ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں پھر ہاتھ ڈالو. تو یہ پلاننگ کر کے, طریقے سے پلان کر کے پھر کوشش کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کی رسی مضبوطی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ایسی مطلب بس کسی بھی معاملات میں توکل نہیں کرتے, غور و فکر کرو پھر وہ کرتے ہیں. تو اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے. اب اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس یروشلم فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کے نکلے تو ایک جگہ پہ جہاں دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو رومی جو ہے نا, رومیوں کا جو سپہ سالار تھا وہ آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اور اس نے کہا کہ اپنی فوج لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے, ایک بھی بندہ تمہارا نہیں بچے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے چاروں طرف دیکھا, حالات دیکھے, حالات کا جائزہ لیا, سب کچھ لیا اور ان کو کہا ٹھیک ہے میں اپنا لشکر لے کر واپس جاتا ہوں, اور اپنا لشکر گھما کے واپس جانے لگے. جب واپس جانے لگے تو مسلمان بڑے بھڑک گئے. جو ان کی فوج میں جو سپاہی تھے انہوں نے کہا ہم تو آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں اور ہم تو آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں, لیکن آپ نے تو میدان چھوڑ دیا, بزدلی کا مظاہرہ کیا اور ہماری جو ہے نا ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی, ہم تو وہاں لڑنے گئے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے کوئی بزدلی نہیں کہی, نہ ہی میں نے جو ہے نا جنگ میں پیٹھ دکھائی. اس وقت میں نے حالات کا جائزہ لیا اور حالات کو دیکھا اور غور و فکر کیا, اور وہ حالات, وہ موقع, وہ محل ہمارے فیور میں نہیں تھا. اگر جنگ ہوتی یا کوئی مشکلات ہوتی تو اس میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا اور ان کا کم نقصان ہونا تھا. وہ ہماری طرف, ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اس جگہ پہ پانی نہیں تھا, اس جگہ پہ جنگ کا وہ ماحول, وہ میدان نہیں تھا. وہ دشمن اوپر کھڑا تھا, اس کے بعد پانی بھی تھا, ہر چیز سے وہ تیار تھا, ہم کمزور تھے. تو میں نے اسی میں دیکھا کہ میں ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو اپنے بلا وجہ اپنی ضد کی وجہ سے کیوں ان کو مرواؤں یا کیوں نقصان میں ڈالوں. تو اس لیے میں نے پلٹ لیا اور اچھے ماحول, اچھے موقع کا, اس کا جو ہے نا انتظار کروں گا اس وقت کا, اور پھر انشاءاللہ یروشلم فتح کریں گے. ہم اس حالات کا انتظار کروں گا. وہ حالات اور موقع جب میرے حق میں, میرے فیور میں آئیں گے تو میں پیش قدمی کروں گا اور جنگ لڑوں گا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان بڑا
इंटेलिजेंट होता है, सोच समझ के फैसले लेता है, ये जज्बाती नहीं होता। आज जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा आपको जज्बात मिलेंगे, 2 मिनट के जज्बात, उसके बाद सब ख़त्म। दीन हमारा इस्लाम जज्बात का नाम नहीं है। हमारी कौम मुसलमान इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद क्यों मार खाते हैं कि हम लोग सोच समझ के फैसले नहीं करते, सिर्फ जज्बात में फैसले करते हैं। अच्छा, उस कौम की अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने उनकी चौथी खूबी बताई कि चौथी खूबी ये है, ये खैर के काम बहुत करते हैं, फलाई काम, रफ़ाई काम ये बहुत करते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं। ये गरीबों को और इनकी NGOs बहुत बनाते हैं। आज भी आप देख लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी के काम और NGOs वेलफेयर सबसे ज़्यादा आपको ईसाइयों में, यूरोप में मिलेगी कि वो लोग बड़े जो है इंसानी हुकूक की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनकी NGOs काम कर रही हैं इसके ऊपर। अच्छा, 5वीं और अहम खुसूसियत उनकी ये है कि ये लोग नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। इनके ऊपर अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही होगी तो वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते, ये खड़े हो जाते हैं उसके लिए, एक यकजहती का मुजाहरा करके और खड़े हो जाते हैं। अब रिसेंटली आपके सामने मिसाल मौजूद है, आपने शायद फॉलो किया होगा उसको, कि अमेरिका के अंदर एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक अमेरिकन को मार दिया। अब उसके बाद पूरी कौम सड़क पे निकल आई, पूरा अमेरिका उन्होंने जाम कर दिया और पूरा जो ना हालत, यानी कि गवर्नमेंट के गले में अटक गए, गवर्नमेंट के गले पड़ गए और इंसाफ ले लिया उन्होंने और पूरी पुलिस को जो है सस्पेंड करवाया उन्होंने। तो ये लोग ज़्यादा देर नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ये 5 खूबियाँ जिस कौम में होंगी वो कौम गालिब आ जाती है, वो कौम ऊपर आती है, क्योंकि वो इन उसूलों के ऊपर काम कर रही होती है। तो हम लोगों को, ख़ास करके हमारे पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हमारी कौम इन 5 उसूलों के ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही। इन 5 उसूलों में हम किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। अगर इन 5 उसूलों में हम कामयाब हुए और हमने बेहतरीन तरीके से इन उसूलों को अपनाया, तो मैं कसम से कहता हूँ अल्लाह कि हमारी कौम, हमारा पाकिस्तान, हमारे लोग बहुत ऊपर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में जज्बात हैं और ईमान की हरारत है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी तमाम चीज़ें ट्यूनिंग हुई भी होनी चाहिए। उसकी गाड़ी के जो ना ऑयल, पेट्रोल, ब्रेक, हर चीज़ जब परफेक्ट होंगे तो तभी तो वो ट्रेवल करेगी, जभी तो वो चलेगी, आगे तक जाएगी। जब किसी भी चीज़ की कमी होगी, कोई ख़राबी होगी तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो इसी तरीके से हमारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि हम ये 5 खुसूसियात अपने अंदर लाएं। और ये सारी 5 खुसूसियात कुरान में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें हमें करने को कहा। और अल्लाह ने भी इन्हीं उसूलों को जो ना कहा कि मोमिनो इस तरह से रहो, सब्र करो, रिकवर करो, उम्मीद नहीं हारो, मायूसी में मत जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारा ये माइंडसेट सेट किया। लेकिन अब आज सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मुसलमान को जो बीमारी कभी नहीं होनी चाहिए थी, डिप्रेशन की, आज सबसे ज़्यादा ज़ायनिस की गोली, डिप्रेशन की गोली पाकिस्तान में बिक रही है। एक मुसलमान को, एक अल्लाह वाले को, एक नमाज पढ़ने वाले को, अल्लाह पे यकीन रखने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को डिप्रेशन कैसे हो सकता है? वो डिप्रेशन में, मायूसी में, शक में कैसे जा सकता है? वो तो अल्लाह वाला है। इसका मतलब है कि हमारा यकीन कमज़ोर हो गया, हम अपनी तालीमात से हट गए, उसको फॉलो नहीं कर रहे। हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन उम्मत बनेंगे, बेहतरीन कौम बनेंगे और हम पूरी दुनिया के अंदर एक हमारी मिसाल होगी। हम ऊपर, अल्लाह हमें ऊपर लेके आएगा। लेकिन अल्लाह सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ है हमने और बाकी सारे उसूल छोड़े हुए हमने, तो अल्लाह हमें ऊपर लिया है, ये हो नहीं सकता। अल्लाह बहुत इंसाफ वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिन लोगों को सही तारुफ नहीं है वो तो ये बातें करेंगे, जिसको अल्लाह का तारुफ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत को, जलाल को, उसकी अजमत को जानता है, वो कभी भी ऐसी गफलत नहीं करेगा। वो फ़ौरन उन उसूलों को जो है ना अपनाएगा, क्योंकि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है।
جو انصاف کے ساتھ رہے گا, جو عدل کرے گا, جو اپنے آپ کو اس چیز ان اصولوں پہ رکھے گا جو اصول اللہ اس کے رسول نے بتائے, تو ہی وہ اوپر آئے گا. ورنہ چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے, اگر اصولوں سے ہٹ کے جائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. اب اس کی آخری مثال میں آپ کو دوں کہ ایک انسان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو غسل کے فرائض بتائے, اگر ان غسل کے فرائضوں کو وہ عمل نہیں کرتا اور سمندر میں ڈبکیاں لگاتا رہے تو وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا, کیونکہ اس نے شریعت کو فالو نہیں کیا تو وہ اس کا غسل نہیں ہوگا جب تک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو فرائض بتائے غسل کے اس پہ عمل نہیں کرے گا. تو بھائی ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.